الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه الهادين المهديين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في الكلام المجيد والفرقان الحميد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا صدق الله المولان العظيم وصدق رسوله النبي الكريم المكين الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم صلوا عليه صلاة وسلام عليك يا حبيبي يا رسول الله صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ معزز سامعین اکرام، ماہ رمضان المبارک تیزی سے آگے بڑھ رہا ہے۔ یہ ماہ رمضان کی تیسری جمعہ ہے۔ اب نماز تہجد کا بہت ہی عنقریب ابتدا ہونے والی ہے، تاخراتیں شروع ہونے والی ہیں، تو لہٰذا اسی مناسبت سے آج کی جو تقریر کا عنوان ہے وہ یہ ہے کہ رات کی عبادت کی اہمیت کیا ہے، رات میں نماز تہجد ادا کرنے کی فضیلت کیا ہے۔ قرآن اور حدیث میں اللہ اور اس کے رسول نے رات کی عبادت کے تعلق سے کیا فرمایا ہے، آج انہی ساری باتوں کو قرآن اور حدیث کی روشنی میں بیان کیا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ بنی اسرائیل میں حضور علیہ السلام سے فرمایا وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَهَجَّدْ بِهِ نَافِلَةً لَكَ کہ اے میرے نبی آپ رات میں نماز تہجد ادا فرمائیے۔ نافلۃ لک، یہ نماز تہجد آپ کے لیے نفل ہے، زائد نماز ہے۔ عسیٰ ان یبعثک ربک مقاما محمودا، اگر آپ نماز تہجد ادا کریں گے اللہ تعالیٰ آپ کو مقام محمود عطا فرمائے گا۔ مقام محمود کیا ہے؟ حضور فرماتے ہیں ایک مقام، اللہ نے ایک مقام رکھا ہوا ہے جس کا نام مقام محمود ہے۔ قیامت کے دن حضور علیہ السلام اس مقام پر کھڑے ہو کر ہم گناہگار امتیوں کی شفاعت کروائیں گے۔ ہم گناہگار امتیوں کی شفاعت جس مقام پر کھڑے ہو کر حضور کریں گے اس مقام کا نام مقام محمود ہے۔ اور اللہ اپنے نبی سے فرما رہا ہے کہ اے میرے نبی آپ نماز تہجد ادا کرے، آپ کو قیامت کے دن مقام محمود ادا کروں گا، جس مقام محمود پر کھڑے ہو کر آپ اپنی گناہگار امت کی شفاعت فرمائیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ابتدا میں نماز تہجد فرض فرمائی تھی، جیسے کہ سورہ مزمل میں اللہ نے فرمایا یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا۔ حضور علیہ السلام چادر اوڑھ کر آرام کر رہے تھے۔ حضور کا چادر اوڑھ کر آرام کرنا اللہ کو اتنا پسند آیا کہ اللہ نے اس کا ذکر قرآن پاک میں فرمایا۔ حضور کے چادر اوڑھنے کو اللہ نے قرآن کی آیت بنا دیا، اتنا اللہ کو پسند آیا۔ تو جب حضور چادر اوڑھ کر آرام کر رہے تھے تو اللہ نے فرمایا اے چادر اوڑھ کر، اے میرے نبی جو آرام کر رہے ہو آپ اٹھ جائیے، آپ اٹھ کر رات کے وقت میں نماز تہجد ادا فرمائیے۔ نماز ادا کرے رات میں اٹھ کر، کتنا نماز ادا کرے؟ نصفہ او انقص منہ قلیلا، یا تو آدھی رات آپ نماز ادا کرے یا پھر آدھی رات سے تھوڑا سا کم وقت رات میں عبادت کے لیے لگائے، یا پھر آدھی رات سے زیادہ حصہ آپ میری عبادت کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب یہ حکم نازل فرمایا تمام صحابہ اکرام
اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نماز تہجد کے لیے کھڑے ہو گئے. مسلسل 1 سال تک تہجد کی نماز فرض تھی امت محمدیہ پر. جیسے 5 وقتہ نماز فرض ہے اسی طرح نماز تہجد بھی اللہ نے فرض فرمائی تھی. اب صحابہ کرام حضور علیہ الصلوۃ والسلام اللہ کے حکم پر جب یہ نماز تہجد پڑھنے کے لیے کھڑے ہو گئے, آدھی رات نماز تہجد پڑھ رہے ہیں, آدھی رات سے زیادہ حصہ نماز تہجد پڑھ رہے ہیں. اب اتنا رات میں کھڑے ہو کر عبادت کر رہے تھے کہ حضور کے مبارک پیر سوج گئے, صحابہ کرام بیمار ہو گئے. جب اللہ نے دیکھا کہ میرے نبی کو تکلیف پہنچ رہی ہے تو رب نے قرآن پاک میں فرمایا طٰہٰ ما انزلنا علیک القرآن لتشقیٰ, کہ اے میرے مصطفیٰ ہم نے قرآن کو اس لیے نازل نہیں کیا کہ اس سے آپ کو تکلیف پہنچ جائے. اگر آپ کو تکلیف پہنچ رہی ہے تو رب نے فرمایا میں اپنا حکم بدل دیتا ہوں. پہلے میں نے نماز تہجد فرض کی تھی, لیکن جب آپ کی تکلیف کو دیکھ کر, آپ کے پیروں کے سجنے کو دیکھ کر, آپ کے بیمار ہونے کو دیکھ کر رب نے فرمایا اپنا حکم بدل دیتا ہوں اور اس نماز تہجد کو نفل کر دیتا ہوں. اللہ نے نماز تہجد کو نفل کر دیا. لیکن 1 سال تک حضور علیہ الصلوۃ والسلام اور صحابہ کرام بڑی محنت اور تکلیف کے ساتھ 1 سال مسلسل نماز تہجد ادا کرتے رہے. تو آپ غور فرمائیں, مسلسل 1 سال ساری آدھی رات سے زیادہ حصہ عبادت میں گزارنا کتنا مشکل تھا. صحابہ کرام نے اس پر عمل کیا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر آگے سورہ سجدہ میں ارشاد فرمایا تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون. رب نے فرمایا جو میرے نیک بندے ہیں, جو میرے دوست ہیں, جو میرے قریب بندے ہوتے ہیں, ان کی 3 علامتیں ہیں. 3 علامتوں سے تم پہچان جاؤ گے یہ عام بندے نہیں ہے, یہ اللہ کے قریب رہنے والے بندے ہیں, خدا کے خاص بندے ہیں. وہ 3 علامتیں کیا ہے؟ رب نے فرمایا پہلی علامت میرے خاص بندے کی, میرے نیک بندے کی یہ ہے تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون, کہ جب لوگ اپنے بستروں پر آرام کر رہے ہوتے ہیں, جو میرا خاص بندہ ہوتا ہے اپنی نیند کی قربانی دے کر, بستر قربان کر کر, مصلی بچھا کر میری بارگاہ میں کھڑا ہو جاتا ہے. میری بارگاہ میں آ کر رات میں مصلی بچھا کر کھڑے ہونے والا, اللہ نے فرمایا میرے خاص بندے کی پہلی نشانی ہے. اور پھر وہ کیا کرتے ہیں؟ خوفا وطمعا, روتے ہوئے گر گڑاتے ہوئے اللہ سے دعا مانگتے ہیں. راتوں میں اٹھ کر رونا, گر گرانا, اللہ سے اپنی مغفرت کی دعا مانگنا, اللہ کی رحمت سے امید رکھنا, یہ کس کی نشانی ہے؟ خدا کے خاص بندوں کی نشانی ہے. دوسری نشانی اللہ نے کیا فرمائی؟ میرے خاص بندے کی دوسری نشانی یہ ہے کانوا قلیلا من اللیل ما یہجعون. رب نے فرمایا میرے خاص بندے کی دوسری علامت یہ ہے وہ بہت کم سوتے ہیں, ان کا سونا کم ہوتا ہے. وہ 8 گھنٹے نہیں سوتے, وہ 7 گھنٹے نہیں سوتے, وہ 5 6 گھنٹے ساری رات نہیں سوتے, بلکہ بس تھوڑا سا وہ آدھا گھنٹہ 1-2 گھنٹے سو جاتے ہیں. اس کے بعد جتنی رات بچتی ہے وہ ساری رات میری یاد میں گزار دیتے ہیں, میرے ڈر سے روتے ہوئے گزارتے ہیں. یہ دوسری نشانی ہے. اور تیسری نشانی کیا ہے؟ وَبِالْأَسْحَارِ هُمْ يَسْتَغْفِرُونَ. رب نے فرمایا میرے نیک بندے کی تیسری نشانی یہ ہے کہ سحری کے وقت میں وہ میری بارگاہ میں گناہوں کی مغفرت مانگتے ہیں, وہ میری بارگاہ میں گناہوں کی بخشش کی دعا کرتے ہیں. رب کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں کہ مولا ہماری توبہ قبول کر لے, ہمارا گناہ معاف کر دے. یہ خدا کے خاص بندوں کی 3 علامتیں ہیں. آپ غور کریں ان 3 علامتوں میں کون سی علامت ہم میں پائی جاتی ہے؟ ہماری زندگیوں میں کون سی علامت ہے؟ کیا راتوں کے وقت میں بستریں قربان کر کے مصلی پر ہم کھڑے ہوتے ہیں, یا ہم سحری کے وقت میں اٹھ کر اللہ سے گناہوں کی مغفرت مانگتے ہیں, یا ہم اپنے سونے کو کم کرتے ہیں؟ ان تینوں میں سے کوئی علامت ہماری زندگیوں میں نہیں ہے. تو اللہ کے قریب کیسے بنیں گے؟ اللہ کے خاص بندوں میں شامل کیسے ہوں گے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک میں یہ ارشاد فرمایا کہ کافر نافرمان گناہگار پر جب مصیبت آتی ہے تو اس کا طریقہ کیا ہوتا ہے, وہ کیا کرتا ہے, اور مومن پر
جب تکلیف آتی ہے تو وہ کیا کرتا ہے؟ وَإِذَا مَسَّ الْإِنسَانَ ضُرٌّ دَعَا رَبَّهُ مُنِيبًا إِلَيْهِ ثُمَّ إِذَا خَوَّلَهُ نِعْمَةً مِّنْهُ نَسِيَ مَا كَانَ يَدْعُو إِلَيْهِ مِن قَبْلُ۔ سورہ زمر میں اللہ تبارک و تعالیٰ 23ویں پارے میں ارشاد فرماتے ہیں، جب گناہگار کی زندگی میں، کافر کی زندگی میں کوئی تکلیف آ جاتی ہے، پریشانی یا مصیبت آ جاتی ہے یا بیمار ہو جاتا ہے، تو وہ کیا کرتا ہے؟ وہ فوراً وہ گناہگار، نافرمان، وہ کافر مشرک اپنے بتوں کو چھوڑ دیتا ہے، پتھروں کو چھوڑ دیتا ہے، سیدھے اللہ کی بارگاہ میں آ جاتا ہے۔ اللہ کی بارگاہ میں آ کر رونے لگتا ہے، گر گرانے لگتا ہے، منتیں مانگتا ہے، دعائیں مانگتا ہے، تاکہ اس کی تکلیف دور ہو جائے، اس کی پریشانی دور ہو جائے، اس کی بیماری ختم ہو جائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے گر گرانے کو دیکھ کر، اس کی دعا کو دیکھ کر اللہ اس کی تکلیف کو دور بھی فرما دیتے ہیں، اس کی مشکل حل ہو جاتی ہے، اس بیماری سے شفا بھی مل جاتی ہے۔ اب اس کے بعد وہ گناہگار، کافر و مشرک، نافرمان بندہ کیا کرتا ہے؟ رب نے فرمایا وہ دوبارہ سے گناہوں کے راستے پر آ جاتا ہے۔ مشکل وقت میں صرف خدا یاد آتا ہے گناہگار کو، مشکل وقت میں اللہ یاد آتا ہے نافرمان کو، اپنی مصیبت اور تکلیف اور غم کے وقت میں اللہ یاد آتا ہے کافر اور مشرک کو۔ جب اللہ اس کی تکلیف دور کر دیتا ہے، اس کی پریشانی دور کر دیتا ہے، اس کی مصیبت دور کر دیتا ہے، اسے انعام عطا کرتا ہے، اب اس کے بعد اس کا رنگ بدل جاتا ہے۔ وہ پہلے آ کر جو دعائیں مانگتا تھا، منتیں مانگتا تھا، روتا تھا، گر گراتا تھا، اب جیسے ہی وہ نعمت مل گئی، جیسے ہی وہ تکلیف ختم ہو گئی، اب دعائیں بھی ختم ہو جاتی ہے، منتیں بھی ختم ہو جاتی ہے، اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہونا بھی ختم ہو جاتا ہے۔ یہ گناہگار کی نشانی ہے، اپنے مطلب کے لیے اللہ کی بارگاہ میں آتا ہے، اپنے فائدے کے لیے آ کر سر جھکاتا ہے، اپنے فائدے کے لیے دعا مانگتا ہے۔ جب اس کا مقصد پورا ہو جائے، فائدہ اس کو مل جائے، اب اس کے بعد اللہ کو بھول کر دوبارہ گناہوں کے راستے پر آ جاتا ہے، دوبارہ سے وہی گناہ کرنے لگتا ہے۔ یہ کس کی نشانی ہے؟ یہ گناہگار کی، کافر اور مشرک کی۔ اب جو مومن ہے، ایمان والا، جس کے دل میں ایمان ہے، اس کی نشانی کیا ہے؟ اللہ نے فرمایا ایمان والے کی نشانی یہ ہے، امن ہوا قانت آناء اللیل ساجدا وقائما یحذر الآخرۃ ویرجو رحمت ربی۔ رب نے فرمایا ایمان والے بندے کی زندگی میں جب میں کوئی تکلیف اس کو بھیجتا ہوں، جب کوئی پریشانی اسے آتی ہے، جب کوئی بیماری اسے آتی ہے، وہ کیا کرتا ہے؟ سب سے پہلے رات میں اٹھ جاتا ہے، رات میں اٹھتا ہے، مصلی بچھاتا ہے، قیام کرتا ہے، رکوع کرتا ہے، سجدہ کرتا ہے، اور اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتا ہے اے مالک و مولا، تیری رحمت سے امید لے کر میں آیا ہوا ہوں، ایک آس لے کر تیری بارگاہ میں آیا ہوا ہوں، مجھے خالی ہاتھ نہ بھیجنا، مولا تجھ سے بڑا دل لگا کر آیا ہوا ہوں، اے الہ العالمین میری اس تکلیف کو دور کر دینا۔ یہ مومن کی نشانی ہے۔ مومن اپنی مشکل وقت میں، اپنے تکلیف کے وقت میں وہ سوتا نہیں ہے، وہ مصلی بچھا کر اللہ کی بارگاہ میں عبادت کر کے، رو کر، گر گرا کر اپنے گناہ کی معافی مانگتا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میں کیا کرتا ہوں؟ اس بندے کی عبادات کو دیکھ کر، اس کا رونا دیکھ کر، اس کا دعا کرنا دیکھ کر میں اس کی زندگی کے مشکلات کو حل کر دیتا ہوں، وہ جو مانگتا ہے اسے عطا کر دیتا ہوں۔ اور پھر اس کے بعد اللہ نے فرمایا یہ مومن کی نشانی ہے کہ وہ غم کے وقت بھی میرا دامن نہیں چھوڑتا، خوشی کے وقت میں بھی اللہ کو یاد کرنا نہیں چھوڑتا، بیماری میں بھی وہ اللہ کو یاد کرتا ہے، وہ تنگ دستی میں بھی اللہ کی عبادت کرتا ہے، خوشحالی میں بھی اللہ کی عبادت کرتا ہے، اور تکالیف میں بھی اللہ کی عبادت کرتا ہے۔ جیسی زندگی کے حالات کیوں نہ آئے، لیکن جو ایمان والا بندہ ہے وہ اللہ کی دہلیز کو کبھی نہیں چھوڑتا، وہ عبادات کو کبھی نہیں چھوڑتا، وہ اللہ کے گھر کو کبھی نہیں چھوڑتا، صرف اپنے مقصد کے لیے اپنے مشکل وقت میں اللہ کی بارگاہ میں آنا، اور مشکل ختم ہونے کے بعد نمازیں چھوڑ دینا، عبادات چھوڑ دینا، دعائیں مانگنا چھوڑ دینا، سجدہ کرنا چھوڑ دینا۔ یہ نشانی ایمان والے کی نہیں ہے، یہ نشانی کافر کی ہے، یہ نشانی گناہگار کی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کا ذکر کیا اور پھر آگے فرمایا یہودیوں میں سے بعض ایک ایسے نیک لوگ بھی تھے جن میں سے حضرت عبداللہ بن سلام ہے۔ عبداللہ بن سلام یہودیوں میں بہت بڑے عالم بھی تھے، نیک بھی تھے، اور بڑے عبادت گزار تھے۔ تو
تو جب یہ اسلام قبول کر لیے, حضور کی بارگاہ میں آ کر کلمہ پڑھ لیے, یہودی انہیں تانا دینے لگے. یہودی کہنے لگے کہ ہم میں سے جو اچھے لوگ ہیں وہ لوگ ایمان نہیں لاتے, ہم میں جو برے ہیں وہی حضور کا کلمہ پڑھتے ہیں. جب انہوں نے یہ الفاظ سنے اللہ کو بہت ہی ناپسند گزرا. اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا لیسو سواء من اہل الکتاب, رب نے فرمایا یہ یہودی خود کو اچھا کہہ رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں ہم اچھے ہیں اسی لیے ہم نے کلمہ نہیں پڑھا. تو رب فرماتا ہے یہ اچھے نہیں ہیں, یہ برے ہیں. یہ برے اس لیے ہیں کہ میرے مصطفیٰ کا کلمہ انہوں نے نہیں پڑھا, میرے نبی پر ایمان نہیں لائے, میرے نبی کی بتائی ہوئی عبادت کا طریقہ انہوں نے نہیں اپنایا. اور جنہیں برا کہتے تھے, عبداللہ بن سلام اور ان کے ساتھیوں کو برا کہتے تھے, رب نے کہا یہ برے نہیں ہیں, یہ برے نہیں ہیں, بلکہ اللہ نے ان کی تعریف بیان کی. فرمایا کہ لیسوا سواء من اہل الکتاب من امۃ یتلون قائمۃ یتلون آیات اللہ آناء اللیل وہم یسجدون. رب نے فرمایا یہ لوگ اچھے اس لیے ہیں کہ یہ رات جب ہوتی ہے ان کی رات سجدہ کرتے ہوئے گزرتی ہے, ان کی رات مصلی پر گزرتی ہے, ان کی رات قرآن پڑھتے ہوئے گزرتی ہے. تو رب نے فرمایا جس بندے کی رات مصلی پر گزرتی ہو, جس بندے کا سر سجدے میں رہتا ہو, جس کی رات قرآن کی تلاوت میں گزرتی ہو, وہ برا کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ اللہ فرما رہا ہے کلام پاک میں, ان کی تعریف کر رہا ہے جو رات میں اللہ کی عبادت کرتے ہیں. دن کی عبادتوں سے زیادہ اللہ کو رات کی عبادت بہت پسند ہے. اسی لیے قرآن پاک میں فرمایا سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود. رب نے کہا کہ بندوں دیکھو ان کے چہروں کو جو رات میں عبادت کرتے ہیں, رات میں جو تہجد پڑھتے ہیں. رب نے فرمایا ان کے چہروں کو دیکھو, ان کے چہروں پر تمہیں نور نظر آئے گا, ان کے چہرے پر تمہیں رونق نظر آئے گی, ان کے چہرے پر تمہیں ایک خاص قسم کی خوبصورتی نظر آئے گی. ان کا چہرہ اتنا حسین ہوگا وہ حسن کسی دوسرے کے چہرے پر نظر نہیں آئے گا. حضرت خواجہ حسن بصری سے کسی نے پوچھا کہ حضور کیا معاملہ ہے کہ تہجد پڑھنے والوں کے چہرے عجیب ہوتے ہیں, رات میں عبادت کرنے والوں کے چہروں پر ایک عجیب و غریب قسم کا نور رہتا ہے, ان کے چہرے کی رونق عام لوگوں کے چہرے کی رونق کی طرح نہیں ہوتی, اس کی وجہ کیا ہے؟ حضرت خواجہ حسن بصری فرماتے ہیں جب بندہ رات کے وقت میں تنہائی میں مصلی بچھاتا ہے اور تنہائی میں کھڑے ہو کر جب اللہ کی بارگاہ میں وہ عبادت کرتا ہے, قرآن پڑھتا ہے, تو اس کا قرآن پڑھنا اللہ سے باتیں کرنے کے برابر ہے. وہ تنہائی میں اللہ سے قرآن پڑھ کے باتیں کر رہا ہے. جب وہ رات میں اللہ سے باتیں کرتا ہے, رات میں جب وہ سجدہ کرتا ہے, جب قرات کرتا ہے, جب رکوع کرتا ہے, قیام کرتا ہے, تو اللہ فرماتا ہے کہ بندے تو نے میرے لیے اپنے آرام کو چھوڑا, میں تجھے اپنا نورانی لباس پہناتا ہوں. اللہ سر سے پیر تک اس بندے کو نورانی لباس پہناتا ہے. اسی لیے ان لوگوں کے چہروں سے نور ٹپکتا رہتا ہے, ان کے چہرے پر ہمیشہ رونق رہتی ہے جن کی راتیں سجدے میں, قیام میں, رکوع میں گزرتی ہے. اللہ نے قرآن پاک میں اس کا ذکر فرمایا. اسی طرح حدیث پاک دیکھیں, حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں حضور نے فرمایا فرض نمازوں کے بعد, فرض نمازیں جو 5 وقتہ نمازیں ہیں, ان فرض نمازوں کے بعد سب سے بہترین اگر کوئی نماز ہے تو وہ نماز تہجد ہے. فرض نماز کے بعد بہترین نماز نماز تہجد ہے. اور یہ اللہ کو اتنی پسند ہے, حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ تم رات میں عبادت کرنے کو اپنے اوپر لازم کر لو, لازم کر لو. حضور نے فرمایا اپنے آپ پر یہ ضروری کر لو, یہ سمجھ لو کہ مجھے کسی طرح سے رات میں تہجد پڑھنا ہی پڑھنا ہے. کسی طرح سے اپنے آپ میں, اپنے دل کو یہ بات کہو کہ مجھے کسی طرح نماز تہجد ادا کرنا ہی کرنا ہے. یہ حضور فرما رہے ہیں اپنے اوپر لازم کر لو رات کی عبادت کو, رات کے رکوع سجدے کو. اب کیوں؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس سے ملتا کیا ہے؟ حضور نے فرمایا سنو, رات کی عبادت سے تمہیں کیا ملتا ہے؟ سب سے پہلے تمہارے پہلے جتنے لوگ گزرے, تم سے پہلے جو انبیاء گزرے, جو اولیاء گزرے, جو بزرگ گزرے, وہ تمام لوگوں کا طریقہ تھا کہ وہ راتوں میں ہی عبادت کرتے تھے.
ہم سے پہلے بزرگوں کا طریقہ یہی تھا، اولیاء کا طریقہ، انبیاء کا طریقہ. جو بھی خدا کا محبوب بنا، جو بھی خدا کا ولی بنا، رات میں عبادت کر کے ہی وہ اللہ کے ولی بنے ہیں. رات کی عبادت سے ہی اللہ نے انہیں اپنا دوست بنایا، اپنا محبوب بنایا. پھر اس کے بعد حضور فرماتے ہیں جب تم رات میں عبادت کرنے کی عادت ڈال لو گے، رات میں تہجد پڑھنے کی عادت ڈال لو گے، سب سے بڑی جو نعمت ملے گی، اللہ تمہیں اپنے قریب کر لے گا. کون بندہ ہے جو اللہ کے قریب ہونا نہیں چاہتا؟ اور اللہ تعالیٰ کب بندے کو قریب کرتا ہے؟ حضور نے فرمایا اگر رات کی عبادت کی عادت تمہیں پڑ جائے تو اللہ تمہیں اپنے قریب کر لے گا. یہ پہلی نعمت ہے. اور دوسری نعمت کیا ہے؟ تمہارے جو گناہ ہے اللہ تعالیٰ تمہارے گناہوں کو رات کی عبادت کی برکت سے مٹا دیتا ہے. تمہارے گناہ مٹ جاتے ہیں رات کی عبادت کی برکت سے. سارا نامہ اعمال پاک و صاف ہو جاتا ہے گناہوں سے رات کی عبادت سے. اور تیسری نعمت کیا ہے؟ حضور فرماتے ہیں تیسری نعمت یہ ملتی ہے تمہارے جسم میں جتنی بیماریاں ہیں اللہ رات کی عبادت کی برکت سے ساری بیماریاں دور فرما دیتا. وہ جیسی بیماری کیوں نہ ہو، بندے کی جس طرح کی بیماری کیوں نہ ہو، اگر اس نے تہجد پڑھنے کی عادت بنا لی، ہر بیماری سے اللہ اسے نجات عطا فرماتا. ہر بیماری کی شفا تہجد میں ہے. ہر بیماری کی شفا اللہ نے اس عظیم عبادت میں رکھی ہے. اب غور فرمائے کہ یہ کیسی عبادت ہے. اللہ تعالیٰ نے تہجد میں کتنی نعمتیں رکھی ہے. رات میں عبادت کرنے میں خدا کی کیسی برکتیں ملتی ہیں، کیسی رحمتیں ملتی ہیں. حضرت ابو مالک الاشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول ہے، یہ حدیث پاک روایت فرماتے ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اللہ نے جنت میں ایک بڑے اونچے محلات بنائے ہیں، عظیم الشان اونچے محلات ہے. اور ان محلات کا عالم یہ ہے وہ آئینے کی طرح بالکل صاف و شفاف ہے. آئینہ جتنا پاکیزہ جتنا صاف و شفاف ہوتا ہے وہ بلند محلات اتنے ہی پاکیزہ صاف و شفاف ہے. اور اتنے صاف ہے اندرونی حصہ باہر سے نظر آتا ہے اور بیرونی حصہ اندر سے نظر آتا ہے. اتنے پاکیزہ اتنے آئینے کی طرح صاف اللہ نے محلات، وہ بھی بلند محلات تیار کیے. صحابہ نے ارشاد فرمایا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تبارک و تعالی ایسے بلند اور پاکیزہ صاف و شفاف محلات کس بندے کو عطا فرماتا ہے؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ تم 3 چیزوں کی عادت ڈال لو، اپنی زندگی میں 3 چیزوں کی عادت ڈالو گے اللہ یہ محلات تمہیں بھی عطا فرمائے گا. وہ 3 چیزیں کیا ہے؟ سب سے پہلے فرمایا بھوکوں کو کھانا کھلانا. جو بھوکا نظر آئے، جب تم دیکھو کہ یہ بندہ بھوکا ہے تو یہ مت دیکھو کہ یہ کافر ہے یا مشرک ہے، مومن ہے، یہودی ہے یا عیسائی ہے یا نصرانی ہے، یہ نہیں کہا، بلکہ یہ فرمایا جو بھوکا نظر آئے اس کو کھانا کھلا دو. کتنی بڑی عبادت ہے بھوکے کو کھانا کھلا دو. اور دوسری عادت حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمائی جب بھی بات کرو تمہاری بات میں نرمی ہو. بات نرمی سے کیا کرو، سختی سے بات مت کیا کرو، غصے سے بات مت کیا کرو. تمہارا لہجہ، بات کرنے کا انداز جو ہو نرم ہو، بات میں نرمی ہو. بھوکوں کو کھانا کھلانا، یہ 2 عادتیں. تیسری عادت حضور نے فرمایا کہ جب لوگ سو رہے ہوں ایسے وقت میں اپنے بستروں کو چھوڑ کر مصلی پر کھڑے ہو جاؤ. یہ 3 عادتیں جس بندے میں جمع ہو جائیں گی اللہ یہ محلات اس بندے کو عطا فرمائے گا، یہ محلات اس کو دے گا. تو کیا عبادتیں ہیں. آج ہم سے دن کی عبادتیں کرنا نہیں ہوتا. دن کے وقت میں جو ہمیں موقع اللہ دے رہا ہے، فرض نمازیں جو ہمیں وقت ملتا ہے آسانی سے جو عبادت کر سکتے ہیں ہم وہی عبادت نہیں کرتے. آسانی سے جو نمازیں پڑھ سکتے ہیں ہم وہی نمازیں نہیں پڑھتے. آسانی سے جو روزے رکھ سکتے ہیں ہم وہی روزے نہیں رکھ سکتے. تو آپ غور فرمائیں کتنی آسانی سے ہم فرض نمازیں چھوڑ رہے ہیں. یہاں نفل نماز کی اللہ رسول نے اتنی تاکید فرمائی تو فرض کا کیا عالم ہوگا. نفل کا یہ عالم ہے، نفل نماز کا اتنا بلند درجہ ہے تو فرض نمازوں کا درجہ کیا ہوگا، فرض روزوں کا درجہ کیا ہوگا. کتنی آسانی سے ہم نماز روزے سب کچھ چھوڑتے چلے جاتے ہیں. اس کی قدر آج ہمارے زندگی میں نہیں ہے. ایک روایت میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ ایک صحابی ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کی بارگاہ میں آئے اور فرمایا کہ حضور مجھے
कुछ ऐसे अमल बताइए, अगर मैं वो अमल कर लूं तो जन्नत में दाखिल हो जाऊं, ऐसे कोई अमल बताइए। हुजूर ने फरमाया कि हाँ, बड़े आसान से अमल है, अगर तुम उसको कर लोगे तो जरूर तुम जन्नती बन जाओगे। हजरत अबू हुरैरा फरमाते हैं कि हुजूर वो क्या है? हुजूर ने फरमाया सबसे पहला अमल है कि सलाम को आम करो, सलाम को आम करो। ये ना देखो कि जिसको मैं सलाम कर रहा हूं ये पहचान वाला है या पहचान वाला नहीं है। अफ्शु सलाम बैनकुम अला मन अरफ्ता व मन लम तारिफ। हुजूर ने फरमाया जिसको पहचानो या ना पहचानो, अगर पता है ये मुसलमान है उसको सलाम करो। पहचान होना जरूरी नहीं है, रिश्तेदारी होना सलाम के लिए जरूरी नहीं है, दोस्ती होना सलाम के लिए जरूरी नहीं है। हुजूर ने फरमाया अगर जन्नती बनना है, जन्नत में तुम्हें दाखिल होना है, दुनिया में सलाम को आम किया करो। और दूसरा क्या है? हुजूर ने फरमाया दूसरा, खाना खिलाने की आदत डालो। तुम्हारी ताकत जितनी हो, अगर 2 लोगों को खिला सकते हो 2 को खिलाओ, 1 को खिला सकते हो 1 को खिलाओ, 1 को पेट भर नहीं खिला सकते, कम से कम तुम 1 खजूर खिला सकते, 1 खजूर तो खिलाओ। अगर खजूर खिलाने की ताकत नहीं, 1 पानी का घूंट पिला सकते हो, पानी का घूंट तो पिलाओ। लेकिन कुछ ना कुछ खिलाने पिलाने की आदत डालो, तन्हा खाने की आदत ना डालो, खिलाने की, लोगों को पिलाने की आदत डालो। दूसरा अमल। और तीसरा अमल हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते हैं अपनी रिश्तेदारियों को अदा करो। जो तुम्हारे खानदान के लोग हैं, जो तुम्हारे रिश्तेदार है, तुम्हारे वालिद है, भाई है, बहन है, चचा है, मामू है, जो भी खानदान है, ये खानदान के रिश्तों को अदा करो, रिश्तेदारी अदा करो। कितना बड़ा अमल है रिश्तेदारी को अदा करना, कि हुजूर फरमा रहे हैं इससे बंदे को जन्नत का दाखिला नसीब होता है, वो जन्नत में जाने का रास्ता बनाता है। और चौथा अमल हुजूर ने फरमाया जो अल्लाह को बहुत पसंद है, रात के अंधेरे में उठकर अल्लाह को याद करना। रात के अंधेरे में अल्लाह को याद करना इतना पसंदीदा अमल है कि मौला फरमाता है कि बंदे तू मेरी बारगाह में आकर खड़ा हुआ है जब लोग सो रहे हैं, जब तू खबर में सोएगा तेरे कब्र को जन्नत का बाग बना दूंगा। अल्लाह ताला को कितना पसंद है। हजरत अमर बिन अंबसा रिवायत करते हैं कि हुजूर ने फरमाया कि रात के आखिरी हिस्से में अल्लाह जितना बंदे से करीब होता है उतना किसी वक्त करीब नहीं होता। अगर बंदा ये जानना चाहे कि अल्लाह कब मुझे मिलेगा, अल्लाह से मिलने का वक्त कौन सा है, रब से मिलने का वक्त रात का आखिरी हिस्सा है। अल्लाह से मिलना हो तो रात के आखिरी हिस्से में आओ और अपने मुसल्ले पर खड़े रहो। अल्लाह तुमसे मुलाकात करेगा, अल्लाह तुमसे बातें करेगा, अल्लाह तुम्हें देखेगा, अल्लाह तुम पर अपनी नियामतों की बारिश करेगा। और फिर उसके बाद हुजूर ने फरमाया तुम अपनी ताकत के लिहाज से जितना रात में उठकर अल्लाह का जिक्र कर सकते हो उतना जरूर जिक्र करो। जितना भी कर सकते हो तुम अल्लाह का जिक्र जरूर किया करो, मगर इसको छोड़ने की आदत मत डालना, इसको कभी ना छोड़ना। एक सहाबी रसूल आते हैं, हजरत अमर आकर फरमाते हैं कि हुजूर इबादतें किस वक्त में ज्यादा कबूल होती है? कौन सा ऐसा वक्त है कि जिस वक्त में अल्लाह ताला इबादत को बहुत जल्द और फौरन कबूल करता है? हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि अगर तुम चाहते हो कि अल्लाह तुम्हारी इबादत को जल्द से जल्द कबूल करे, रात के आखिरी हिस्से में नमाजें पढ़ा करो। रात के आखिरी हिस्से में नमाजें पढ़ा करो, क्योंकि ये नमाज ऐसी है कि इसमें फरिश्ते हाजिर होते हैं। जब हम रात के वक्त में रकात बांधकर खड़े हो गए तहज्जुद के लिए, तो बंदा तन्हा नजर आता है। उस बंदे को ऐसा लगता है मैं तन्हा खड़ा हो रहा हूं, मगर हुजूर फरमाते हैं कि तुम्हारे साथ फरिश्ते आकर खड़े होते हैं, फरिश्ते खड़े होते हैं। और अल्लाह ताला पहले आसमान पर आ जाता है और आकर कहता है कि बंदे आ, तेरे गुनाह आसमान के भी बराबर हो, आज मैं तेरे गुनाह माफ करने को तैयार हूं, क्योंकि उस बंदे ने रात अल्लाह की इबादत में गुजारी है। हुजूर के एक साहबी है हजरत अबू जर गिफारी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु। हजरत अबू जर गिफारी हदीस पाक रिवायत फरमाते हैं कि हुजूर ने फरमाया 3 लोग ऐसे हैं जिनसे अल्लाह मोहब्बत करता, 3 लोगों को अल्लाह बहुत पसंद फरमाते हैं, और 3 लोग ऐसे हैं जिन्हें अल्लाह बहुत नापसंद करते हैं। साहबा ने पूछा, हजरत अबू जर ने पूछा कि हुजूर वो कौन 3 लोग हैं जिनसे अल्लाह बहुत मोहब्बत करते हैं? हुजूर ने फरमाया सबसे पहले ऐसा शख्स कि जिसके पास कोई मांगने के लिए आया
وہ اپنے ساتھیوں کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا. مانگنے والا آیا, اس نے کچھ مانگا مگر کسی نے دیا نہیں, وہ وہاں سے چلا گیا. ان میں سے ایک ساتھی اپنے دوستوں سے نکلا, وہ جہاں جا رہا تھا مانگنے والا اس کے پیچھے گیا, سارے لوگوں سے چھپ کر اپنی ہاتھ سے کچھ رقم نکالی اور اس مانگنے والے کو خیرات کر دیا, اور اس کی خیرات سوائے اللہ کے کوئی نہیں جانتا. ایسا لوگوں سے چھپ کر خیرات کرنے والا اللہ کو بہت پسند ہے. لوگوں سے چھپ کر خیرات کرنے والا اللہ اس سے محبت کرتا ہے اور خدا اس سے پسند فرماتا ہے. آپ غور کریں, جب بندہ اللہ کی راہ میں کچھ خیرات کرے, صدقہ کرے, تو سب سے پہلے نیت کیا ہو کہ اللہ راضی ہو جائے. اگر اس میں دکھاوا آ گیا, ریاکاری آ گئی, جو کچھ عبادت کی سب کچھ برباد ہے. اگر اس نے نیک عمل تو کیا لیکن کسی کی مدد کر کے, خیرات کر کے احسان جتایا, کہا کہ فلاں وقت میں نے تمہاری یہ مدد کی, فلاں وقت میں نے تمہیں اتنا دیا, فلاں تمہاری تکلیف کے وقت میں نے تمہیں ساتھ دیا, اگر اس نے صدقہ خیرات کر کے احسان جتایا, اللہ فرماتا ہے وہ احسان جتانے سے ساری نیکیاں برباد ہو جاتی ہے. احسان نہیں جتانا اور اللہ کی راہ میں خیرات کر کے دکھاوا نہیں کرنا, یہ دو چیزیں ہوں گی بندے کی خیرات قبول ہے اور اللہ اس سے محبت فرماتا ہے, خدا اس سے پسند فرماتا ہے. یہ پہلا بندہ ہے جس سے اللہ محبت کرتا ہے. اور دوسرا بندہ, حضرت علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جب دین کو جان و مال کی قربانی کی ضرورت پڑ جائے, جب دین اسلام کو ضرورت پڑے کہ بندہ اپنا مال خرچ کرے, دین اسلام کو ضرورت پڑے کہ بندہ اپنی جان لٹائے, تو حضور فرماتے ہیں ایسے وقت میں بندہ اپنا سینہ آگے کر دیا اور اس نے یہ نہیں دیکھا کہ اس سے میری جان جائے گی, اس نے یہ نہیں دیکھا کہ اس سے میں مر جاؤں گا, اس نے یہ نہیں دیکھا کہ اس سے میرے جسم پر زخم آئیں گے. جب دین کو ضرورت ہو, اپنا سینہ جس نے آگے کر دیا, اللہ اس سے محبت کرتا ہے, اللہ اس سے اپنے خاص بندوں میں شامل کر لیتا ہے. اور تیسرا بندہ حضور فرماتے ہیں وہ ہے کہ ایک سارے لوگ جمع ہو کر, چند لوگ جمع ہو کر کسی مقام پر سفر کے لیے نکلے اور ایک جگہ رک گئے, سارے ساتھی سو گئے, اور جب تمام دوست و احباب خاندان کے لوگ سو گئے, اس وقت میں ایک بندہ اٹھا, اس نے دیکھا کہ سارے سوئے ہوئے ہیں, کوئی نہیں دیکھ رہا, وضو کر لیا, مصلی بچھا لیا, اللہ کی بارگاہ میں 2 رکعت تہجد کے لیے کھڑا ہو گیا. اب حضور فرماتے ہیں ایسا بندہ اللہ کو اتنا پسند ہے, خدا اس کو اپنا دوست بنا لیتا ہے, وہ اللہ کا دوست بن جاتا ہے. خدا کو دیکھے کتنی پسندیدہ ہے یہ عبادت, رات کی عبادت اللہ کتنا پسند فرماتا ہے. بندہ جب اس کی بارگاہ میں آتا ہے, اللہ تعالیٰ فرشتوں کے سامنے اس کی تعریف کرتا ہے. اور جو 3 لوگوں سے اللہ نفرت کرتا ہے, وہ پہلا حضور نے فرمایا زنا کرنے والا بوڑھا شخص. زنا تو ہمیشہ ہی برا ہے, چاہے نوجوان کرے یا بوڑھا کرے, لیکن جس عمر میں بندے کو خبر کی تیاری کرنی ہے, جس عمر میں جسمانی طاقتیں ختم ہو رہی ہے اور جس عمر میں اس کو آخرت کی تیاری کرنی ہے, ایسی عمر میں اگر وہ زنا کرتا ہے, اللہ اس پر لعنت برساتا ہے اور خدا اس سے اتنی نفرت کرتا ہے کہ جس کی انتہا نہیں. اور دوسرا شخص جس سے اللہ نفرت کرتا ہے وہ تکبر کرنے والا فقیر. انسان کے پاس اگر مال آئے, مالدار تکبر کرے تو یہ بھی برا ہے, لیکن اس سے زیادہ برا یہ ہے کہ اللہ نے جس بندے کو تنگ دست بنایا, جس بندے کو اللہ نے فقیر بنایا, تنگ دستی محتاجی میں رہ کر اگر وہ فخر کرے, غرور کرے, اللہ کو بہت زیادہ ناپسند ہے, خدا کو بہت زیادہ ناپسند. اور تیسرا بندہ جس سے اللہ نفرت کرتا ہے وہ ایسا بندہ ہے کہ ظلم کرنے والا مالدار. رب نے مال تو عطا کیا لیکن اللہ کی نعمت ملنے کے بعد اس کو چاہیے تھا کہ وہ کسی کی مدد کرتا, لیکن اللہ کی نعمت کو لے کر اگر وہ ظالم بن جائے, اللہ تعالیٰ اس سے نفرت کرتا ہے اور کبھی اللہ اس کے اپنے قریب آنے نہیں دیتا. کبھی ایسے بندے کے اللہ نہ دعا قبول کرتا ہے نہ نماز قبول کرتا ہے. زنا کرنے والا بوڑھا اور فخر کرنے والا, تکبر کرنے والا فقیر اور مالدار ظالم, ان 3 لوگوں پر اللہ کی لعنت برستی ہے. حضرت ابو سعید الخدری حضور کے صحابی رسول ہیں, حضرت ابو سعید الخدری روایت فرماتے ہیں حضور نے فرمایا جو شخص رات کو نیند سے بیدار ہو گیا, وہ نیند سے بیدار ہو کر اپنی بیوی کو بھی نیند سے جگایا اور جگا کر دونوں نے وضو کیا, وضو کر کے 2 رکعت نفل نماز ادا کی,
تو اللہ ان دونوں کا نام اپنے اولیاء میں لکھ دیتا ہے. ان دونوں کا نام خدا اولیاء میں لکھ لیتا ہے, اپنے دوستوں میں لکھ لیتا ہے, کیونکہ ایک مرد, ایک شوہر اٹھ کر اپنی بیوی کو جگا رہا ہے, دونوں مل کر 2 رکعت تہجد پڑھ رہے ہیں. اللہ کو کتنا پسند, اللہ اسی لمحہ دونوں کو اپنا ولی بنا لیتا ہے. اور پھر اس کے بعد حضور نے ارشاد فرمایا کہ حضور نے دعا کی, فرمایا کہ اللہ رحم فرمائے, خدا رحم فرمائے, رحم فرمائے. اب حضور کی دعا, حضور اللہ سے دعا کر رہے ہیں رحم کی, کس بندے کے لیے؟ صحابہ نے پوچھا کہ حضور آپ رحم کی دعا کر رہے ہیں, آپ کی دعا کس کو مل رہی ہے؟ کون بندہ ہے جو آپ کی دعا کا حقدار ہے؟ حضور نے فرمایا کہ وہ بیوی جو رات میں اٹھ کر اپنے شوہر کو جگاتی ہے تہجد کے لیے, اگر شوہر نہ اٹھے شوہر پر پانی کے چھینٹے مارتی ہے تاکہ وہ اٹھے تہجد کے لیے, اور شوہر بیوی کے اٹھانے سے اٹھ گیا اور پھر اس کے بعد دوسری رات بیوی سوئی ہوئی ہے اور شوہر جاگا ہوا ہے اور بیوی کو اٹھا رہا ہے, بیوی نہیں اٹھ رہی ہے, پانی کے کچھ چھینٹے لے کر بیوی کو وہ ڈال رہا ہے تاکہ وہ تہجد کے لیے اٹھ جائے. اب دونوں اٹھتے ہیں تو اللہ فرماتا ہے کہ اے بندے, اے میری بندی, تم دونوں نے میرے لیے اپنی نیند کو قربان کیا ہے اور آ کر تم میری بارگاہ میں کھڑے ہوئے ہو, میں تمہیں اپنی مصطفیٰ کی دعا کی برکت سے اپنی رحمت کی بارش کرتا ہوں. خدا رحمتوں کی بارش کرتا ہے, اللہ برکتوں کی بارش فرماتا ہے. اب جب انسان اٹھنا چاہتا ہے, سب سے پہلے اس کے 2 دشمن ہیں, اس کو اٹھنے نہیں دیتے. رات میں تہجد میں اٹھنے نہیں دیتے, 2 دشمن ہے. سب سے پہلا شیطان, دوسرا نفس. ماہ رمضان میں شیطان تو نہیں رہتا, ماہ رمضان میں شیطان تو قید ہو جاتا ہے. اب نفس ہے انسان کے اندر, جو نفس ہے یہ نفس اس کو رات میں تہجد کو اٹھنے نہیں دیتا. حضور فرماتے ہیں کہ جب بندہ رات کو اٹھنا چاہتا ہے اس کا نفس اس سے کہتا ہے کہ سو جا, ابھی زیادہ رات باقی ہے. اکثر کبھی آپ رات میں اٹھیں, دیکھیں کہ ہم گھڑی دیکھتے ہیں ارے اور کافی وقت ہے, تھوڑی دیر سو جاؤں گا, اور کافی وقت ہے. یہ جو خیال آتا ہے یہ نفس کی طرف سے آتا ہے. نفس کہتا ہے اور زیادہ وقت ہے, اور کیا کرے گا اتنا جلد اٹھ کر, آدھا گھنٹہ سو جا, 10 منٹ سو جا, 15 منٹ سو جا, بعد میں اٹھنا. ایسا کہہ کر نفس کیا کرتا ہے, وہ 3 گھیٹیاں گردن میں ڈال دیتا ہے, 3 مرتبہ دم کرتا ہے, کیا کہہ کر کہ ابھی وقت زیادہ ہے سو جا. یہ کہتا ہے, پھونکتا ہے, بندے کی گردن میں 1 گھیٹی ڈال دیتا ہے. ایسے 3 گھیٹیاں بندے کی گردن میں نفس ڈال دیتا ہے. اب اس کے بعد ہوتا کیا ہے, جب بندہ اپنے نفس سے لڑ کر, نفس سے جنگ کر کے جب اٹھتا ہے, اٹھ کر جب وہ جا کر وضو کرتا ہے, اس کی پہلی گھیٹی کھل جاتی ہے. جب وضو میں سر کا مسح کرتا ہے, دوسری گھیٹی کھل جاتی ہے. جب پیر دھوتا ہے, تیسری گھیٹی کھل جاتی ہے. اب اللہ تبارک و تعالی اتنا خوش ہوتا ہے, فرشتوں سے کہتا ہے کہ فرشتوں دیکھو, اس کا نفس میرے پاس آنے سے روک رہا تھا, نیند روک رہی تھی, اس کی آنکھیں جل رہی تھی اور اس کو بے چینی ہو رہی تھی. یہ سکون لے سکتا تھا, سو سکتا تھا, بستر پر آرام کر سکتا تھا. رب فرماتا ہے اے فرشتوں دیکھو, تمہاری عبادت سے مجھے اتنی خوشی نہیں ہوتی جتنا میرے بندے کی تہجد سے خوشی ہوتی ہے. خدا کو فرشتوں کی عبادت سے اتنی خوشی نہیں جتنا بندے کی رات کی نماز تہجد سے خوشی ہوتی ہے. اب اللہ فرماتا ہے کہ فرشتوں سن لو, یہ بندہ میری بارگاہ میں ساری نیند چھوڑ کر آیا ہوا ہے, اب یہ جو بھی دعا مانگے گا میں اس کو سب کچھ عطا کروں گا. یہ جو مانگے گا عطا کروں گا, اس کی جو آرزو ہوگی اس کی جائز آرزو کو پورا کروں گا, اس کی جو تمنا ہوگی اس کی تمنا کو پورا کروں گا. اگر یہ بیماری سے شفا کے لیے دعا مانگے گا بیماری سے شفا عطا کروں گا. اگر یہ رزق کے لیے دعا مانگے گا اس کے لیے رزق کے دروازے کھول دوں گا. اگر یہ راحت اور سکون کی دعا مانگے گا اس کو راحت اور سکون عطا کروں گا. اگر یہ اپنی رحمتوں کی دعا مانگے گا اس کو اپنی خاص رحمتیں عطا کروں گا. اگر یہ برکتوں کی دعا کرے گا اس کے لیے خاص اپنی برکتیں عطا کروں گا. یہ جو بھی مانگے اس تہجد کی برکت سے اس کو سب کچھ عطا کروں گا. اللہ اکبر, کیا عبادات ہے نماز تہجد, اللہ نے کیا کیا نعمتیں رکھی ہوئی ہے. ایک صحابی رسول آتے ہیں, حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ ایک صحابی رسول نے عرض کیا کہ حضور فلاں بندہ ہے جو رات میں
ये नमाज तहज्जुद तो अदा करता है, लेकिन सुबह के वक्त में क्या करता है? वो चोरी करता है, गुनाह करता है। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि चंद दिन इंतजार करो, अगर वो इसी तरह नमाज तहज्जुद का पाबंद हो गया, उसके जितने भी गुनाह है अल्लाह ताला सारे गुनाह उसके माफ कर देगा और अल्लाह उसे नेकी की तौफीक अता करेगा। आइंदा जिंदगी में वो बंदा हर गुनाह से महफूज रह जाएगा। उसको उसके हाल पर छोड़ दो, उसकी तहज्जुद उससे 5 वक्त नमाज का पाबंद बना देगी। एक ऐसी नमाज तहज्जुद, अगर एक नमाज के हम पाबंद हो गए, इस एक नमाज की बरकत से 5 वक्त नमाज के पाबंद हो जाएंगे। तहज्जुद की बरकत से बंदे को जो नियामतें मिलती है, बंदा कभी सोच भी नहीं सकता। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, जो बंदा रात में सोते वक्त में ये नियत कर ले कि मुझे तहज्जुद में उठना है, ये नियत करके अगर वो सोता है, उसका सोना भी इबादत है। तहज्जुद में उठने की नियत करके सोने वाला वो भी इबादत में सो रहा है। वो जब तक सोएगा अल्लाह ताला उसे नेकियां और सवाब अता करता रहेगा, सिर्फ नियत करने पर। जब नियत करने पर ये अज्र है, तो फिर ये नमाज पढ़ने पर कितना अज्र होगा, ये नमाज अदा करने वाले के लिए क्या हाल होगा। अल्लाह वाले बुजुर्गान दीन जो भी औलिया गुजरे हैं, हम जिनकी बारगाहों में हाजिर होते हैं, वो ऐसे ही नहीं बने, वो ऐसे ही वली नहीं बने, वो ऐसे ही बुजुर्ग नहीं बने, वो ऐसे अल्लाह के दोस्त नहीं बने। उन्होंने रातों की नींदों को कुर्बान किया, उन्होंने बिस्तरों को कुर्बान किया, उन्होंने भूख और प्यास को बर्दाश्त किया। हुजूर के एक साहबी है मुआज बिन जबल, हजरत मुआज बिन जबल, ये साहबी रसूल, इनके इंतकाल का वक्त करीब आया। जब इंतकाल का वक्त करीब आया तो आंखों से आंसू जारी हो गए। लोगों ने देखा आप रो रहे हैं, हुजूर के साहबी है, अब आप पर सकरात लगी है, क्या आपको मौत से डर लग रहा है, क्या इसलिए रो रहे हैं, या दुनिया छूट रही है क्या इसलिए रो रहे हैं, या और जीना चाहते हैं, उससे पहले मौत आ रही है क्या इसलिए रो रहे हैं? उन्होंने कहा कि लोगों तुम्हें क्या खबर है, मेरा रोना न दुनिया छूटने के गम में है, न मेरा रोना अपनी जिंदगी खत्म हो रही है न इस गम में है, न मेरा रोना दुनिया की माल और दौलत के छूटने के गम में है। तो पूछा किस लिए रो रहे हैं? उन्होंने फरमाया दुनिया में 3 चीजें बहुत पसंद थी, अब वो 3 चीजें मुझसे छूट रही है इसलिए रो रहा हूं। पूछा क्या 3 चीजें हैं? फरमाया पहली चीज ये है, दोपहर की सख्त गर्मी के वक्त में रोजे की हालत में प्यास लगना मुझे बहुत पसंद था। आज हम क्या करते हैं, इस सख्त गर्मी की वजह से रोजे छोड़ रहे हैं, सिर्फ पानी के लिए, खाने के लिए। अरे कितना खाएंगे, कितना पिएंगे, खबर में कौन सा खाना काम आएगा, कौन सा पानी काम आएगा। गर्मी को देखकर रोजा छोड़ रहे हैं। क्या रोजा अल्लाह का इतनी बड़ी इबादत है, पानी इतना पसंद आ गया, खाना इतना पसंद आ गया कि रोजा छोड़ने को तैयार हो गए। और हजरत मुआज बिन जबल फरमाते हैं, सख्त गर्मी धूप के वक्त में रोजे की हालत में जो प्यास लगती थी, उस प्यास में जो लुत्फ और जो मजा आता था, वो लुत्फ और मजा दुनिया की किसी चीज में नहीं है। अल्लाह वालों का हाल देखिए, प्यास की हालत है, सख्त गर्मी है, दोपहर है, रोजे की हालत में, प्यास में, उस प्यास की तकलीफ में भी उन्हें लज्जत मिल रही है, प्यास की तकलीफ में लुत्फ आ रहा है, प्यास की तकलीफ में खुशी मिल रही है। वो फरमाते हैं वो खुशी अब छूट रही है, सख्त गर्मी के रोजों की प्यास की खुशी अब छूट रही है इसलिए रो रहा हूं। फिर फरमाया दूसरी चीज ये है कि जब रात के वक्त में सख्त नींद आती थी, नींद छोड़कर जब मैं मुसल्ले पर खड़े होता था, वो नींद कुर्बान करने से जो तकलीफ होती थी, आंखें जलती थी, पैर दर्द होते थे, कमर में दर्द होता था, जिस्म में दर्द होता था, वो रात की इबादत की वजह से जो दर्द होता था, उस दर्द में जो मजा मिलता था, उस मजे का अब यहां से खत्म हो रहा है इसलिए रो रहा हूं। तकलीफ में मजा आ रहा है, रोजे में मजा आ रहा है, रात में नींद छोड़ने में मजा आ रहा है, हमें सोने में मजा आता है, खाने में मजा आता है। और फिर तीसरी चीज फरमाया, अल्लाह के जिक्र के हलकों में जब उलमा आते थे, उलमा के चेहरे की जियारत होती थी, अब मौत से वो जियारत खत्म हो रही है, इसीलिए मेरे दिल को तकलीफ पहुंच रही है, इसीलिए तकलीफ पहुंच रही है। अल्लाह अकबर। मोहतरम सामईन इकराम, अल्लाह ताला इतनी बड़ी नियामत हमें दे रहा है कि हम समझ नहीं सकते। अल्लाह तबारक व ताला जब रात की इबादत, हजरत मोहम्मद खैस फरमाते हैं कि जब बंदा रात में नमाज के लिए, तहज्जुद के लिए खड़ा होता है, उसकी खिरात सुनने के लिए फरिश्ते आसमान से जमीन में उतरते हैं,
खिरात सुनने के लिए फरिश्ते जमीन पर आते हैं जब वो तहज्जुद में खिरात पढ़ता है। अगर वो घर में नमाज पढ़ रहा है, घर में पाकीज़ा जिन्नात होते हैं, वो पाकीज़ा जिन्नात उसकी खिरात सुनने के लिए उसके सामने आकर खड़े हो जाते हैं। ऐसी नमाज है नमाज तहज्जुद। और फिर हजरत अता अल खरासानी फरमाते हैं, रात की इबादत से अल्लाह जिस्म में गैबी ताकत पैदा करता है। जब रात में इबादत के लिए खड़े होते हैं, जिस्म के जितने हिस्से हैं, एक एक हिस्से में खुदा की ताकत, गैबी ताकत आती है। एक एक हड्डी में अल्लाह ताकत पैदा करता है। सर से लेकर पैर तक खुदा की गैबी ताकत उस बंदे को नसीब होती है जो रात के वक्त में तहज्जुद के लिए आकर खड़ा होता है। और अल्लाह उसके दिल में अपना नूर पैदा करता है और उसकी आंखों की रोशनी हमेशा इतनी बढ़ जाती है, कभी उसकी आंखों की रोशनी में कमी पैदा नहीं होती। ये रात की इबादतों का हाल है। और फिर फरमाते हैं, जब तुम नमाज तहज्जुद पढ़ के सुबह में आओगे, सुबह जब देखोगे, तुम्हारे दिल में अजीब खुशी पैदा होगी। आप महसूस करें, कभी नमाज तहज्जुद पढ़े, फजर में उठे, देखे सुबह से लेकर दूसरी रात तक इतनी खुशी होगी, इतनी खुशी होगी जिसको बयान नहीं किया जा सकता। उसका दिल खुश होगा, रूह खुश होगी, जिस्म खुश होगा, सर से पैर तक खुशी ही खुशी होगी। ये कौन? हजरत अता अल खरासानी फरमा रहे हैं, अपने वक्त के बहुत बड़े वली कामिल फरमा रहे हैं। और फिर फरमाते हैं, जिस रात तुमने तहज्जुद अदा ना की, फजर ना अदा की, उस रात गौर करो, देखो वो दिन, वो रात इतनी तकलीफ में गुजरेगी, इतना गम होगा, इतना गम होगा कि तुम्हारे ना दिल को सुकून मिलेगा, ना तुम्हारे दिमाग को सुकून मिलेगा। रात की इबादत अल्लाह तबारक व तआला ने ऐसी नियामत रखी हुई है, जब बंदा उठता है उस पर नेकियों की बारिश होती है, नेकियों की बारिश अल्लाह फरमाता है। और जब कभी वो खिरात शुरू करता है तहज्जुद की, हुजूर ने फरमाया फरिश्ते उसके लिए दुआ करते हैं, फरिश्ते दुआ करते हैं जब वो तहज्जुद के लिए खड़ा होता है। और तमाम जितनी मखलूक उसकी आवाज सुनती है, दरख्त हो, दीवारें हो, और जितनी चीजें उसकी खिरात सुन रही हैं, वो सारी चीजें अल्लाह की बारगाह में उसके लिए दुआ करती हैं। और जब मैदान क़यामत आएगा, अल्लाह ताला ऐलान फरमाएगा कि आज ऐलान करो मेरे इज्जत वाले बंदे कहां हैं। जब मैदान महशर में ऐलान होगा कि फरमाया जाएगा कि इज्जत वाले लोग खड़े हो जाएं, तमाम मैदान महशर में लोग एक दूसरे को देखेंगे कि आज इज्जत वाले कौन है। फरिश्ता कहेगा, आज इज्जत वाले वो लोग हैं जो रातों में अपने बिस्तर छोड़कर मुसल्ले पर खड़े होते थे, जिनके मुसल्ले पर रातें गुजरती थी, जिनकी आंखें सारी सारी रात रोते हुए, गिड़गिड़ाते हुए जो गुजारते थे। अल्लाह फरमाएगा, आज उन्हें इज्जत अता करूंगा और आज उन्हें बगैर हिसाब के जन्नत में दाखिल फरमाऊंगा। क्या मामला है, इतनी सारी चीजें। अल्लाह अकबर। हजरत अली बिन बकार फरमाते हैं, हजरत अली बिन बकार अपने वक्त के इमाम है, फकीह है, आलिम है। हजरत अली बिन बकार फरमाते हैं, मैंने 40 साल मुसलसिल नमाज तहज्जुद अदा की है, 40 साल। लेकिन फरमाते हैं 40 साल में एक दिन भी, सारी सारी रात गुजर जाती थी तहज्जुद में, कुरान की तिलावत में, मगर 40 सालों में एक रात भी मेरे दिल को सुकून नहीं मिला। लेकिन एक रात भी मैं नमाज शुरू करता था और ऐसे लगता कि एक लम्हे में रात खत्म हो गई है। एक लम्हा बस नमाज शुरू करते, तहज्जुद कुरान शुरू करते, कुरान पढ़ने में ऐसे खो जाते थे, ऐसे गुम हो जाते थे, रात के 12 घंटे उन्हें एक लम्हा नजर आते थे। और वो कहते थे कि 40 साल में मुझे सुकून ही नहीं मिला। हर दिन मैं सोचता हूं आज मेरा दिल भरेगा, दिल भरने तक इबादत करूंगा, लेकिन ऐसे लगता था कि अभी अभी शुरू किया और अभी अभी खत्म हो गई। 40 साल तक ये हाल था। ये वो अल्लाह वाले हैं कि जिनकी मोहब्बत का हम दम भरते हैं, जिनकी मोहब्बत में जीते और मरते हैं। एक उनकी जिंदगियां थी। आज क्या मामला है, बड़ा अफसोस होता है देखकर कि रमजान आ रहा है, जा रहा है, ना हमारे रमजान जाने की फिक्र है, ना रमजान आने की खुशी है। रमजान के 2 अशरे खत्म हो गए, एक अशरा बाकी है। लेकिन 2 अशरे कैसे गुजरे, 2 अशरे में हमने क्या किया? 2 अशरे 20 दिन रमजान के गुजर गए। कितनी मर्तबा रातों में उठकर अल्लाह से गुनाहों की माफी मांगी, कितनी रातें रोते हुए गुजारी, कितने कुरान खत्म किए, कितनी मर्तबा तहज्जुद अदा की। क्या किया? हलीम खाए, बिरयानी खाए। माह रमजान का महीना खाने वाला महीना नहीं है, ये हलीम का महीना नहीं है, ये बिरयानी का महीना नहीं है, ये भूखे रहने का महीना है, ये प्यासे रहने का महीना है। रातें, ताख रातें आज से शुरू हो रही है। ताख रातों में मसाजिद में कितनी सफ़े होती है जो इबादत करती हैं, बाजार में कितने लोग होते हैं, बाजार आबाद है,
होटलें आबाद है, खाने पीने की चीजें आबाद है, अल्लाह का घर वीरान है। 2-4 सफे मस्जिद में और सारे बाजार भरे हुए हैं, कपड़ों की दुकानें रातों में भरी हुई है, खाने पीने के होटल रातों में भरे हुए हैं, और नौजवान 3 बजे तक फोनों पर मौजूद हैं। शहरी तक या तो फोनों पर रहेंगे, चैटिंग करेंगे, व्हाट्सएप देखेंगे, यूट्यूब पर रहेंगे, गेम खेलेंगे, 2 रकात नमाज तहज्जुद के लिए नहीं आएंगे, 2 रकात तहज्जुद अदा नहीं करेंगे, 3 बजे तक ऐसे ही गुजारेंगे, सहरी करेंगे। अब फजर भी गई, रात भी गई, अब सीधे सुबह 12 बजे उठेंगे। ये रमजान है? क्या रमजान का माना ये है? क्या रमजान का मतलब ये है? इतना अजीम महीना अल्लाह ने हमें अता फरमाया, न हमारी मगफिरत हुई, न हमारी बख्शिश हुई, न कभी अल्लाह की बारगाह में रोए, न गिड़गिड़ाए, कुछ नहीं है। अब ऐसे ही 20 दिन जैसे गुजर गए, अब 10 दिन भी गुजर जाएंगे। अब 10 दिन भी गुजर गए। हुजूर ने फरमाया सबसे बड़ा बदनसीब वो बंदा है जिसको अल्लाह ने रमजान दिया और रमजान में अपनी मगफिरत और बख्शिश नहीं करा सका, रमजान में अल्लाह की बारगाह में गुनाहों की माफी नहीं कराया, उससे बड़ा बदनसीब और कोई नहीं है। आज से ताखरातें शुरू है। हर एक बंदा अपने दिल में इरादा करे कि ये 5 ताखरातें हम अल्लाह के घर में इबादत में गुजारेंगे। हुजूर ने फरमाया अपने ऊपर लाजिम कर लो, रात की इबादत पर, तहज्जुद को अपने ऊपर लाजिम कर लो। हुजूर ने फरमाया, हुजूर के इस अल्फाज पर, हुजूर के एक जुमले पर आप में से हर एक अपने आप से ये वादा करे, आज की रात से 5 ताखरातें हम अल्लाह की इबादत में कुरान सुनते हुए गुजारेंगे। आज से इस मस्जिद में ताख रातों में पहली मर्तबा ताख रातों में एक कुरान पाक खत्म किया जा रहा है। नमाज तरावी में हमेशा एक कुरान पाक मुकम्मिल होता था, लेकिन इस साल से हम नमाज तहज्जुद में भी एक कुरान पाक मुकम्मिल कर रहे हैं। जिन लोगों को नमाज तरावी में सुनने का मौका नहीं मिला, अभी भी एक ये 10 दिन 5 ताखरातें हैं कि जिसमें अल्लाह की बारगाह में हम मगफिरत मांग सकते हैं, हम अल्लाह से बख्शिश मांग सकते हैं। 1 बजे से नमाज तहज्जुद की जमात कायम होगी, 6 पारे पढ़े जाएंगे। 5 ताखरातों में हर रात 6 पारे करके 5 रातों में एक कुरान पाक हम मुकम्मिल करेंगे। आप में से हर एक इन 5 ताखरातों में जरूर हाजिर हो। हर रात 6 पारे आप जरूर सुने। आप अपने दिल से ये वादा कर ले कि हमें किसी भी तरह आज 1 बजे इस मस्जिद में तहज्जुद के लिए हाजिर होना ही होना है। सिर्फ 10 दिन बच गए हैं और कुछ नहीं है, सिर्फ ये 5 ताखरातें हैं। हजरत जुनैद बगदादी का एक वाकया जिक्र करूं जिससे ईमान ताजा हो जाए। हजरत जुनैद बगदादी गौसे पाक से 200 साल पहले के वली कामिल है। जुनैद बगदादी का जमाना गौसे पाक से 200 साल पहले का है। आपने सारी जिंदगी सिर्फ और सिर्फ जिक्र में, कुरान की तिलावत में, इबादत, नवाफिल, बस अल्लाह अल्लाह करते हुए सारी जिंदगी गुजारी। इंतकाल हुआ। इंतकाल के बाद आपके एक मुरीद ने ख्वाब में देखा, पूछा कि हुजूर आपके साथ अल्लाह ने क्या मामला किया? जुनैद बगदादी फरमाते हैं, मैंने सारी जिंदगी जो रोजे रखे, नमाजें पढ़े, जो सदका किया, खैरात किया, कुरान पढ़ा, मेरी सारी इबादतें एक तरफ हो गई। रात में उठकर हर रात जो 2 रकात तहज्जुद पढ़ता था, अल्लाह ने फरमाया कि ऐ जुनैद, ये 2 रकात तहज्जुद की बरकत से तुझे जन्नत में दाखिल कर देता हूं। ये 2 रकात तहज्जुद आपने फरमाया वही काम आई, बाकी सब कुछ एक तरफ हो गया, मगर वही 2 रकात तहज्जुद ने मेरा बेड़ा पार कर दिया, मुझे जन्नती बना दिया। आज हमारे लिए ये जन्नती बनने का बेहतरीन एक अमल है कि हम अपनी 5 ताखरातों को कुरान पाक सुनने में लगाए। 5 ताखरातें जो आज से आ रही है, आज रात से शुरू है, आप में से हर एक ये इरादा कर ले, ये 5 ताखरातें हमारे लिए खबर में हमारी खबर को जन्नत बना देंगी। आपको आज अगर ये बात समझ ना आए, जिस वक्त खबर में रखा जाएगा उस वक्त में याद करेंगे कि काश एक रमजान हमने ऐसी हदीस भी सुनी थी कि 2 रकात हमारी खबर को जन्नत बनाने वाली थी, काश अगर उस वक्त में पढ़ लेते तो अच्छा होता। अगर आज समझ ना आए तो खबर की पहली रात तो ये बात जरूर समझ आएगी। ये बहुत बेहतरीन इबादत है तहज्जुद। अल्लाह ने आपको हमें मौका दिया है एक कुरान पाक दोबारा से सुनने का, तो लिहाजा 1 बजे से पहले ही आप यहां पर आ जाएं और ठीक 1 बजे से हम जमात कायम करेंगे और पहले दिन से आज से ही 6 पारे हम नमाज तहज्जुद में अदा करेंगे।
دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کو کہنے سننے سے بڑھ کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کے صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرمائے. الہ العالمین اے مالک و مولا باری تعالی ماہ رمضان کے مکمل روزے رکھنے کی توفیق عطا فرما. مولا ماہ رمضان المبارک میں مولا 5 تاخراتوں میں مکمل قرآن پاک سننے اور سنانے کی توفیق عطا فرما. مولا ماہ رمضان کو ہماری شفاعت کا ذریعہ بنا, قرآن پاک کو ہماری شفاعت کا ذریعہ بنا. ان اللہ ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد وبارك وسلم. صلوا عليه الصلاه والسلام عليك يا حبيبي يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.